ہر جانب ہے نور کی برکھا، ہر جانب ہے نور کی برکھا، جشن امام جعفر ہے، ہر جانب ہے نور کی برکھا، جشن امام جعفر ہے، جشن امام جعفر ہے، ہر جانب ہے نور کی برکھا، جشن امام جعفر ہے، ہر جانب ہے، ہر جانب ہے نور کی برکھا، جشن امام جعفر ہے، جھوم رہا ہے ہر دیوانہ، جشن امام جعفر ہے، جھوم رہا ہے ہر دیوانہ، جشن امام جعفر ہے، جھوم رہا ہے ہر دیوانہ، جشن امام جعفر ہے، جھوم رہا ہے ہر دیوانہ، جشن امام جعفر ہے۔ ایک ہاتھ اٹھا کہیں یا رسول اللہ، کہ جھوم رہا ہے ہر دیوانہ، جشن امام جعفر ہے، جشن امام جعفر ہے۔ اور یہ شعر ان کے لیے پیش کر رہا ہوں جن لوگوں نے اس بزم میں، اس جلسے میں پیسوں کے ذریعے، لائٹ کے ذریعے، ساؤنڈ کے ذریعے اور مہمان نوازی کے ذریعے حصہ لیا ہے، ان سب کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں دیکھیں۔ ہاتھوں اٹھا کے یا رسول اللہ، جشن امام جعفر ہے، یہ جشن امام جعفر ہے، آج یقیناً اس کی جھولی شافع محشر بھر دیں گے، آج یقیناً اس کی جھولی شافع محشر بھر دیں گے، شافع محشر بھر دیں گے، کہ آج یقیناً شافع محشر اس کی جھولی بھر دیں گے، اس کی جس نے لیا ہے کچھ بھی حصہ، جشن امام جعفر ہے۔ جس نے لیا ہے کچھ بھی حصہ، جشن امام جعفر میں، جشن امام جعفر میں۔ اور ہم سب کا آنا اللہ تبارک تعالیٰ مقبول فرمائے، اسی کے تعلق سے شعر کا ہے، دیکھیں کہ تجھ سے دعا ہے میرے مولا، تجھ سے دعا ہے میرے مولا، پیارے نبی کے صدقے میں، تجھ سے دعا ہے میرے مولا، پیارے نبی کے صدقے میں، کہ تجھ سے دعا ہے میرے مولا، تجھ سے دعا ہے میرے مولا، پیارے نبی کے صدقے میں، ہو مقبول ہمارا آنا، جشن امام جعفر ہے، ہو مقبول ہمارا آنا، جشن امام جعفر ہے۔ اور مقتے کا شعر پیش کر رہا ہوں، گونج اٹھی نعروں کی صدائیں، شان میں جعفر صادق کے، گونج اٹھی نعروں کی صدائیں، گونج اٹھی نعروں کی صدائیں،
شان میں جعفر صادق کے گونج اٹھی ہے گونج اٹھی نعروں کی صدائیں شان میں جعفر صادق کے جب ہے پڑھا نوشاد نے نغمہ جشن امام جعفر میں جب ہے پڑھا نوشاد نے نغمہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دمدار دمدار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے سبحان اللہ تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے کہ تو میرے محمد کا خدا ہے یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخار شہزادہ گلگ و قبا امداد کن غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد مدار چشم عنایت زمن دریر مدار نگاہ لطف و کرم از حسن دریر مدار عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں مجھے احساس ہے دیہات کے حساب سے رات کافی ہو چکی اسٹیج پر بیچارے 4-6 علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی تو ڈیوٹی ہے بیٹھے آپ 2 رہیں جب بھی یہ 10 بیٹھے رہیں گے آپ 2000 رہیں جب بھی یہ 10 بیٹھے رہیں گے یہ اٹھنے والے نہیں ہیں یہ علماء سنی ہے سنی بیٹھے ہیں منبر مصطفیٰ پر خود نہیں بیٹھے ہیں ان کو بیٹھایا ہے تاجدار کائنات نے جسے مصطفیٰ بیٹھا دے اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا یہ مصطفیٰ کو بیٹھائے گئے تو غلامان مصطفیٰ ہے الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہمیں ناز ہے ہمارے علماء کم کھا کر مختصر تنخواہ میں خلیل مدنی میں پوری زندگی آپ کی خدمت کرتے ہیں آپ کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں حد تو یہ ہے ایک نوکر جو ہوتا ہے ملازم جو ہوتا ہے جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کی نوکری میں ہے آپ کی آنکھیں بند ہوئی نوکری ختم مگر علماء دین کے ایسے خادم ہیں جو کہ آپ زمین کے اوپر ہیں تب بھی دین کی خدمت کرتے ہیں زمین کے نیچے گئے تب بھی کرتے ہیں کیوں تو مصطفیٰ کو بیٹھائے ہوئے مدنی تاجدار کے مقرر کرتا ہوں تو یہ تو بیچارے بیٹھے ہی رہیں گے قدر کریں ان کا احترام کریں ان کا عزت کریں ان کی ہم بہت دور سے آئے ہیں 400-500-600 کلومیٹر کا تقریباً سفر طے کر کے ہم آئے ہیں
ضروری نہیں کہ آپ اس کو اتنی دور سے بلائیں، موٹے نذرانے دیں، بڑی عزت دیں، ہار پھول مالا دیں. ضرورت اس چیز کی نہیں ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کسی باہری خطیب، باہری مقرر سے زیادہ اہمیت آپ اپنے گاؤں کے امام کو، اپنے مدرسے کے مدرس کو دیں. میں 1 گھنٹہ بول کر چلا جاؤں گا، مگر یہ علماء 24 گھنٹہ آپ کے پاس رہیں گے. رات کے 12 بجے بولی صاحب، مولانا صاحب، حضرت لڑکی ہماری بیمار ہے، دعا کرتے ہیں. بیٹا ہمارا بیمار ہے، دعا کرتے ہیں. فلاں کی روح نکلنے والی ہے، دعا کرتے ہیں. 24 گھنٹہ آپ کی خدمت میں یہ لوگ رہتے ہیں. یہ لوگ رہتے ہیں آپ کے گاؤں میں پڑھانے والے علماء، اساتذہ، ائمہ، آپ کی مسجدوں میں امامت کرنے والے امام حضرات. باہری علماء، باہری فتویٰ سے زیادہ انہیں عزت دینے کی ضرورت ہے، انہیں محبت دینے کی ضرورت ہے. احترام سب کا کریں. ہر عالم آپ کا عالم ہے، دنیا کے کسی بھی حصے کا ہو، کسی بھی شوشے گوشے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، آپ کا اپنا عالم، آپ کا اپنا عالم ہے. مگر افضلیت اپنے محلے کا عالم کو دیں، اپنی مسجد کے امام کو دیں، اپنے مدرسے کے مدرس کو دیں. ایک عجیب سا مزاج ہمارا بن گیا، عجیب سا مزاج ہمارا بن گیا. یہ مزاج ٹھیک نہیں، مزاج اچھا نہیں. دیکھا میں روایتی مولوی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے 24 سال ہو گئے اس کو ہندوستان کی سب سے قدیم اور عظیم ترین خانقاہ عالیہ مداریہ دارالعلوم مکان پور شریف کی ترجمانی کرتے ہیں. 24 سال ہو گیا. لمبا ایکسپیرینس میرا ہے، ایک لمبا تجربہ ہے. پورے ملک میں مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، ثقافتی، ملی، مذہبی ہر قسم کی نمائندگی کرنے والی تنظیم سنستا تحریک آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا اس وقت میں قومی ترجمان. میرے بہت سارے تجربے ہیں، میں نے بہت کچھ دیکھا اور بڑی بڑی کانفرنسیں میں نے کی ہیں. پوری دنیا میں چلنے والی تحریک منہاج القرآن کے صوبہ انڈیا کے صوبہ پنجاب کا میں سرپرست ہوں. بہت کچھ ہم نے دیکھے ہیں، بڑے عہدے لے کر بیٹھا ہوں، مگر بہت کچھ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ محبت دیں اپنے گاؤں کے عالم، آپ عزت دیں اپنے گاؤں کے عالم. زیادہ ضرورت اس چیز کی. یہ علماء 24 گھنٹہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں. بڑی چیز اس طرح توجہ ہونا چاہیے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا سفینہ سیدنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کسی دور میں بڑی دھواں دھار تقریریں کرتا تھا، بہت فاسٹ، بہت تیز. یوٹیوب پہ میری پرانی تقریریں پڑی ہوں گی، بہت ساری سینکڑوں تقریریں آپ سرچ کریں گے مفتی حبیب الرحمان علی مدانی کے نام سے. بڑی دھواں-دھار تقریریں کرتا ہے، مگر مزاج بدل گیا وقت کے ساتھ. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ بڑی دھواں-دھار تقریر نہ سن کر آدھے گھنٹے کی تقریر آپ سنیں، اس انداز میں سنیں، آپ کی سمجھ میں آئے، آپ کے دل میں اثر کرے، اور اس طریقے سے آپ سنیں کہ آپ اس تقریر کو، اس خطاب کو اپنی عملی پریکٹیکلی زندگی میں اتاریں، اپنائیں. آج ہم اور آپ جس عظیم ذات کا دن منانے کے لیے بیٹھے ہیں، سید الصادقین، امام الاشجعین، افقہ الفقہاء، عالم العلماء، استاذ الائمہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جن کے نام کی نیاز ہم پھولوں کی نیاز کے نام سے کرتے ہیں، تیر پوریاں بناتے ہیں. آپ کے یہاں پھولوں کی نیاز ہوتی ہے؟ ہوتی ہے ماشاءاللہ، بڑی اچھی چیز. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پھولوں کی نیاز ہوتی ہے.
اور آج آپ کا پروگرام، آپ کا جلسہ جو ہے آپ ہی کے نام پاک سے منسوب ہے، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے۔ بڑے عظیم تھے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ خاندان نبوت و رسالت سے حضور پاک علیہ السلام کی صاحبزادی سید کائنات مالکہ جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے شوہر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی حضور کریم، مولا علی کے دو صاحبزادے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کے بیٹے تھے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ 17 ربیع الاول ہے سن 83 ہجری۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کا دور حکومت، جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے۔ بڑے عظیم مرتبے کے امام جعفر صادق، اور جو کنڈوں کی نیاز آپ کے نام سے کرتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز بندہ مومن جس سچی نیت کے ساتھ بھی کرے گا، پروردگار عالم امام جعفر صادق علیہ السلام کی روحانیت، آپ کے تقوی، آپ کے تقدس، آپ کی طہارت، آپ کی ولایت، آپ کی بزرگی، آپ کی کرامت، آپ کے نسب، آپ کے حسب، یہ صدقے اور کفیل میں پروردگار سچی نیت سے کنڈوں کی نیاز کرنے والے کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کا فرمان، بزرگوں کا قول ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم رسمن کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اگر آپ کی نیت سچی ہے، آپ کا اعتقاد سچا ہے، تو انشاءاللہ تعالی سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی روحانیت ضرور آپ کی مدد کرے گی۔ امام جعفر صادق کسی ایسے ویسے امام کا نام نہیں ہے، کسی ایسے ویسے ملا مولوی کا نام جعفر صادق نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ کے کمالات، آپ کا فضل، آپ کا شرف سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام، آخری زمانہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس وقت جس خلیفہ کی حکومت تھی، جو خلیفہ المسلمین کے نام سے پہچانا جاتا تھا، منصور اس کا نام تھا۔ خلیفہ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کئی مرتبہ اپنے کارندے بھیجے۔ اصل میں وہ دل میں اپنے حضور پاک علیہ السلام کے اہل بیت سے قدورت رکھتا تھا، بغض و عداوت رکھتا تھا۔ کئی بار خلیفہ منصور نے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اپنے کارندے بھیجے کہ جاؤ انہیں دعوت دے دو، بلا دو میرے پاس محل میں۔ مگر جب بھی کارندے آئے، آپ نے دو ٹوک صاف جواب دے دیا، میں فقیر آدمی، میں غریب آدمی، میں مولوی ملا آدمی، تم بادشاہ خلیفہ وقت، کیا ضرورت ہے میری آپ کو اپنے دربار میں؟ نہیں گئے۔ ایک مرتبہ جلال میں تھا، جلال میں کیا تھا، بلکہ اس کا جوش غضب اور حسد وہ جلال میں تھا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا جاؤ امام جعفر صادق کو دعوت دے دو کہ کل بادشاہ کے محل میں آپ کی دعوت ہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ خلیفہ کئی بار آپ نے بلایا نہیں آئے، پھر آپ بلا رہے ہیں، پھر نہیں آئیں گے، کیا مطلب بنے گا؟ فقیر آدمی پڑھا رہے تھے آپ اس کو۔ بادشاہ نے کہا تو ہے وزیر، میں ہوں خلیفہ،
مشورہ نہیں مانگ رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، جا دعوت دے کے آ۔ کیا کرتا بیچارہ؟ یہ کیا کر لے گا؟ حاجی کے صاحب دعوت دے دیتے ہیں۔ ادھر بھیجا اپنے وزیر کو دعوت دینے کے لیے۔ ادھر اپنے محل میں اس وقت اس کے پاس جو سیکورٹی گارڈ کے لوگ تھے، اس کے محافظ تھے، سپاہی تھے، ان سپاہیوں کو بلایا اور کہا اگر امام جعفر صادق نے دعوت قبول کر لی، آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو ان کے گھر جانا ہے اور گھر جا کر بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کے جرم میں انہیں قتل کرنا ہے۔ نہیں آئے تو یہ کرنا ہے، اور اگر آ گئے تو کرنا یہ ہے میں انہیں بلاؤں گا دربار میں۔ جب دربار میں آئیں گے میں اپنا تاج اتار کر اپنے تخت پہ رکھ دوں گا۔ تخت پر تاج رکھنا اشارہ اس بات کا ہوگا کہ تم لوگ انہیں قتل کر دیں۔ دونوں صورتوں میں اس نے سوچا قتل کرنے کے لیے۔ وزیر گیا دعوت دینے، وزیر نے دعوت دی۔ میں آپ کو سمجھانے ہی چلا ہوں کہ جس عظیم سبط پیمبر، نواسۂ رسول، فرزند فاطمہ، دل بند علی مشکل کشا کا آج آپ پروگرام کر رہے ہیں، جن کے نام سے کونوں کی نیاز کرتے ہیں، کتنے بڑے مرتبے والا، کتنے عظیم مقام والا ہے، میں آپ کو بتانے اور سمجھانے کے چلا۔ وزیر گیا دعوت دیا، حضور بادشاہ نے دعوت دیا، خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے، کب کی دعوت ہے؟ کل کی۔ ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ دعوت قبول کر لیے۔ وزیر آیا، بادشاہ کو اطلاع دی بات خلیفہ منصور کو، خلیفہ صاحب حضرت نے دعوت قبول کر لی۔ خلیفہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، ایک بات تو مان لی، ایک بات ہو گئی۔ ادھر ٹرینڈ کر دیا مکمل طور پر سپاہیوں کو، پولیس والوں کو، اپنے کارندوں کو، سیکورٹی گارڈ کو۔ دوسرے دن سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام جب دربار خلافت میں پہنچے، قصر خلافت میں پہنچے، بادشاہ کے محل میں پہنچے، اور بادشاہ کے تخت کا جو دروازہ تھا جہاں اصل بادشاہ بیٹھتا تھا وہ گیٹ کھلا، اس گیٹ کے جب اندر گئے تو تاریخ حیران ہوئے کہ وہ خلیفہ منصور، وہ بنو امیہ کا خلیفہ جو امام جعفر صادق کے خون کا پیاسا تھا، اپنے تخت سے اٹھا، اپنا تاج امام جعفر صادق کے قدموں میں رکھا، قدموں میں رکھ کر بڑے احترام کے ساتھ آیا اور اپنے تخت پر امام جعفر صادق کو بیٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا اعجاز، بڑا اکرام، بڑا احترام، سارا سب کچھ کیا۔ ہو گیا معاملہ، دعوت رہی، جو کچھ بھی رہا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ذرا سب کچھ۔ رخصت کا وقت آیا، آپ رخصت ہوئے چلے آئے۔ اب جن کارندوں کو اس نے قتل کے لیے مقرر کیا تھا کہ تم لوگ سامنے آگے قتل کر دینا، ان لوگوں نے پوچھا خلیفہ تم نے تو ہمیں ٹرینڈ کیا تھا اس کام کے لیے، منصوبہ بندی قتل کی تھی، مگر نقشہ بالکل الٹا۔ خلیفہ منصور نے کہا صحیح کہتے ہو، مگر میں مجبور تھا۔ کیا مجبوری تھی؟ مجبوری یہ تھی کہ دروازے سے امام جعفر صادق جیسے ہی داخل ہوئے میں نے دیکھا ایک اژدہا خطرناک قسم کا، اس کا ایک جبڑا تخت کے نیچے ہے، دوسرا تخت کے اوپر، اور مجھ سے کہہ رہا ہے اے منصور اگر جعفر صادق کے بال کو بھی دھپا لگا تو تیرے تخت کے ساتھ میں تجھ کو نگل جاؤں گا، جہنم میں پہنچاؤں گا۔ سنی دیوانوں، آج جس کے نام کا پروگرام کر رہے ہو، جس کے نام کی یاد تازہ کر رہے ہو، جس کے نام سے دونوں کی نیاز کرتے ہو، ایسے پاورفل تھے امام جعفر صادق، اس قدر با اختیار تھے امام جعفر صادق، جس
امام جعفر صادق کی حفاظت حشرات الارض کریں، چرندوں پرند کریں، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سنی مسلمان جب اور جہاں سے امام جعفر صادق کو مدد کے لیے پکارے گا، نبی کا لال، علی کا سپوت، حسین کا بیٹا مدینہ طیبہ سے وہی سے اپنے غلام کی مدد فرمائیں گے، اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ اہل سنت، نعرہ اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بڑے پاور تھے امام جعفر صادق، مزہ آیا؟ اطمینان ہوا کچھ؟ سکون ہوا کچھ نہیں ہوا؟ بے شک اونٹوں کی نیاز رائے گاہ نہیں جائے گی، کھیر پوریاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اور سن لیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات اور کہہ دیتا ہوں آپ سے، لاکھ فتنے اٹھائیں، لاکھ مخالف ہمارے چلیں، دیوبندیت کے نام پر، سنیت کے نام پر، رضویت کے نام پر، قادریت اور مداریت کے نام پر، کسی بھی نام پر فتنے اٹھائیں، اگر کوئی نیاز امام جعفر صادق سے منع کرے، روکے، تو صاف کہہ دینا حضرت یہ سنی آپ کو تو چھوڑ سکتا ہے مگر امام جعفر کی نیاز نہیں چھوڑتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو ٹوک صاف کہہ دینا، دو ٹوک اعلان کر دینا، یاد رکھیے ہمارے ساتھ ہماری قبر میں، حشر میں، میزان عمل پر ہر جگہ کام آنے والی ذات، اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف تاجدار کائنات کی ذات ہے، یاد کہ اہل بیت کی ذات ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار کہ اہل بیت کی ذات ہے۔ سہیل کربلا میں کٹ گئے، اس کے لیے کٹے، علی اصغر کے لیے، علی اکبر کے لیے، امام قاسم کے لیے، عباس کے لیے، زینب کے لیے، شہر بانوں کے لیے، اس کے لیے کٹے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان کے ایمان کو بچایا ہے نبی کے لال نے اپنے خون سے، صرف اور صرف تمہارے لیے، تمہاری نسلوں کے لیے، تمہاری اولاد۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خون کا بدلہ، سائل کے کٹے ہوئے حلق کا بدلہ، 6 مہینے کے علی اصغر کی قربانی کا بدلہ ہم 2-4 یتیموں غریبوں کو کھلا کر نہیں دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے ہیں آپ۔ حسین تو بڑی چیز ہے، آپ اپنی ماں کی دودھ کا بدلہ پوری زندگی اگر ادا کرنا چاہو، ماں کے ایک بوند دودھ کا خطرہ آپ نہیں ادا کر سکتے۔ آپ کی ماں خدا جانے نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، میری ماں خدا جانے روزہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے، مگر حسین کی ذات وہ ذات ہے جسے مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ کھلایا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آنکھوں میں علی کا خون تھا، جس کے پیٹ میں فاطمہ کا دودھ تھا، اس پاک مبارک پوتر صاف ستھرے حسین نے اپنی جان کا نذرانہ اگر پیش کیا ہے تو ہم گنہگار امتیوں کے لیے پیش کیا ہے، بے شک بے شک، ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ کیا ہم کسی کے کہنے سے حسین پاک کے پڑ پوتے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑ پائیں کیا؟ بھائی امام حسین کے بیٹے تھے امام زین العابدین، امام حسین کے پوتے تھے امام محمد باقر، امام حسین کے پر پوتے تھے امام جعفر صادق۔
جن کی آپ نیاز کرتے ہیں. کربلا کے شہید کربلا کے پر پوتے تھے امام جعفر صادق. ہم انہیں چھوڑ سکتے ہیں کسی کہنے پر؟ ان کی نیاز ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. حشر میں، قبر میں، میزان پر، ہر جگہ اگر کوئی کام آنے والی ذات ہمارے لیے ہے تو نبی کی ذات اور آل نبی. اعلیٰ حضرت نے بڑے مزے کی بات کہی، عقیدے کی بات کہی. اعلیٰ حضرت نے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے بعد آج ہم جس کی بڑی بات کرتے ہیں، ہر جگہ فتویٰ فالو کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، وہ عقیدہ دے رہے ہیں. دعا کر رہے ہیں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. باری تعالیٰ دنیا میں بھی نبی کی آل کا غلام بنا کے زندہ رکھ، اور مرنے کے بعد قبر سے حشر تک احمد رضا کو اگر غلامی عطا فرما تو آل رسول کو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نام لینے سے کام نہیں چلے گا صاحب، صرف نام لینے سے بات نہیں بنے گی. صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے کام نہیں چلے گا. کام چلے گا کب؟ جب تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ عمل ہوگا تب. بے شک اعلیٰ حضرت نے کیا تعلیم دی، کیا عقیدہ دیا؟ اپنے شجرہ منظوم میں صاف عقیدہ دے دیا. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. بے شک بزرگوں نے دعائیں کی. امام شافعی نے فرمایا اے اللہ کل حشر کے میدان میں مجھے تیری رحمت سے امید ہے کہ میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی کے آل سے محبت کی وجہ سے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اماموں نے عقیدہ دیا. تو آج ہم جس کے نام کی یاد تازہ کر رہے ہیں، جس کے نام کی یاد منا رہے ہیں، جس کے نام سے پھولوں کی نیاز کر رہے ہیں، آل نبی تو ہیں، اولاد علی ہی ہے نا. حجی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضامین ذہن میں آتے ہیں تو آتے جاتے ہیں. اور دیر ہو گئی مجھ کو آنے میں، ارادہ تھا کہیں گے آپ سے. اس قدر عظیم ذات آپ سر جی پکڑو تو نہیں آپ کو بتاؤں میں میرے ہلایا نہیں عزیز شاگرد مفتی عبدالمعید صاحب صلی اللہ تعالیٰ چھڑی لے لو ادھر لگی ہے کہ بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں، اور میرے ساتھ خود کئی اچھی بڑی کانفرنسیں پنجاب وغیرہ کشمیر وغیرہ میں اٹینڈ کر چکے ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ ماشاءاللہ. اور اچھے ذمہ دار علماء نے کہا ہے کہ آج کی پوری تقریر کا ماہر حسن مفتی عبدالمعید صاحب کی تقریر تھی. کئی مقامات پر حضور شفیع ملت جیسی عظیم شخصیت چرچا شریف کے شیخ معظم نے مجھ سے کہا لدھیانہ کے جلسے میں مفتی صاحب آج کے جلسے کا ماحصل مولانا عبدالمعید صاحب کی تقریر تھی. میں بھی اس میں بولا، مجھے نہیں کہا، میرے شاگرد کو کہا کہ ماحصل جیسے کی تقریر نہیں کی. اللہ کا شکر ہے تھا ارادہ. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اللہ کے ولی ہیں، سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ عنہ. کھٹے اٹھے سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات نا؟ سیدنا بایزید بستامی جن کو تیفور شامی بھی کہا رضی اللہ عنہ، امام طائفہ بھی کہتا ہے. حضرت بایزید بستامی کو تھوڑا سا بتا دوں، ان کا انٹروڈکشن کرا دوں، پھر بات آپ کے سمجھ میں اچھی طرح سے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ میرے مرشد سلسلہ فرد الافراد، شمس الافراد، قطب الاقطاب، حامل مقام سندیت، حضور سیدنا سرکار سید بدیع الدین احمد قطب المدار زندہ شاہدار علی حلبی شامی مدن پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد تھے. دو طرف آپ دیکھیں، بایزید بستامی اس پائے کے ولی ہے کہ جن کا مرید قطب المدار جیسا مرید ہے. مرید آپ کا قطب المدار
اور قطب المدار ہوتا کون ہے؟ قطب المدار زندہ شاہ مدار مکن پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. آپ کی ذات وہ ذات جس کو اللہ نے 596 سال کی عمر دی. 596 سال کی عمر میں تقریباً 556 سال تک نہ اپنے گرسنا کھانا کھایا، نہ ایک گلاس پانی پیا، نہ کبھی اپنا لباس بدلا. 556 سال تک پوری عمر کا روزہ رکھا اور پوری دنیا میں اپنے قدموں سے چل کر دین اسلام کی تبلیغ کی. مختصر سا تعارف کا اس کیٹیگری کا مرید تھا بایزید بستامی. ایسے مرید کے پیر تھے بایزید بستامی. اور خود کیسے تھے بایزید وہ بھی آپ کو بتا دیں. بزرگوں نے لکھا کہ سرکار سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں 5 وقتہ نماز میں اب 5 وقتہ فجر سے عشاء تک، فجر ظہر عصر مغرب عشاء. بایزید بستامی فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز میں آپ نیت کس طرح کرتے ہیں؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض وقت فجر واسطہ اللہ تعالیٰ کو. اگر تنہا پڑھ رہے ہیں مندرہ کبا شریف کے اللہ اکبر امام صاحب کو بھی دیکھنا نیت کیا کہتے ہیں بات نہیں اللہ اکبر. اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. یعنی اب ہر چیز آپ پر حرام ہو گئی سوائے ارکان نماز. یہ معنی ہوا تکبیر تحریمہ، حرام کر دینے والی تکبیر. تکبیر تحریمہ کا معنی مطلب کیا ہوا؟ حرام کر دینے والی تکبیر. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں. آپ نے جو اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی اب آپ پر دنیا کی تمام چیزیں حرام ہو گئی. اس لیے اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے. اب دیکھیں بس سمجھ گئے نا. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں 5 وقت نمازوں میں جب تک میں خانہ کعبہ کو، کعبہ مکے میں، بایزید بستان میں، بستان اور مکے کے بیچ ہزاروں میل کا فاصلہ، راستے میں پہاڑ، جنگل، دریا، شہر، آبادی، سارا سب کچھ. اس کے باوجود بایزید فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز میں جب تک بایزید کعبہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لیتا ہے تب تک اللہ اکبر نہیں کہتا. جب تک کعبے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا اپنے سامنے اللہ اکبر نہیں کہتا. نیت نہیں باندھتا. اتنے پائے کہ تھے بایزید بستامی رضی اللہ عنہ، اتنے عظیم مقام و منصب کا ولی، ولایت کی تلاش میں، تقوی، فضل و کمال، تقدس، بزرگی، کرامت کی تلاش میں جب نکلتا ہے ہزاروں علماء اور مشائخ کے ہونے کے باوجود بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ مجھے جب اپنے رب کی تلاش ہوئی تو میں نے پناہ لیا امام جعفر صادق کے دامن کا. اور جب میرے ہاتھوں میں امام جعفر صادق کا دامن آیا تو ایک پل میں مجھ پر عالم لاہوت، ناسوت، جبروت سب کچھ روشن ہو گئے. اللہ نے مجھے مقام فردانیت عطا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے امام جعفر صادق، یہ ہے کون؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے کنڈے کی نیاز کرتے ہیں. آپ کنڈے کی نیاز کیا سمجھ رہے ہیں نا؟ اب تو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا. اب احساس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. احساس ہو رہا سب کو؟ بولیے نا. احساس ہو رہا نا اچھا کام کر رہے ہیں.
اس بزرگ کے نام سے آپ نے آج کے نام امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے آج پوری دنیا کے مسلمان اس وقت پوری روئے زمین پر عرب، یورپ، افریقن کنٹریز، ایشیا کے ممالک، پوری دنیا میں 5 بر اعظم ہیں، خشکی کے بعد 5 بڑے جن کو مہادیپ کہا جاتا ہے، 5 مہادیپ جن کو کہتے ہیں، 5 مہادیپوں میں 5 بر اعظموں میں سب سے زیادہ چاروں امام، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان چاروں اماموں میں سے سب سے زیادہ اگر کسی امام کے فالورز ہیں، پیروکار ہیں، مقلد ہیں، ماننے والے ہیں، تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، بے شک جن کے ہم سب فالور، بے شک جن کے ہم سب ماننے والے ہیں۔ ہمارا مذہب مذہب حنفی ہے، ہم مسلکن حنفی ہیں الحمدللہ، 80% مسلمان پوری دنیا میں حنفی المسلک، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے مسلک کو ہم سب مانتے ہیں، پورا ہندوستان، سارے اکابر علماء، مجدد الفسانی ہوں، سرکار غریب نواز ہوں، سرکار قطب المدار ہوں، سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہوں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہوں، سارے بزرگ بارمار احرام، بریلی، کالپی، اجمیر، مدنپور، کچوچا، بہرائچ، بدل، پورا ملک، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت علیہ حسین اشرفی، اعلیٰ حضرت تاج الفور منبر سور عبد القادر بدایونی، سارے بڑے علماء مشائخ بلا تفریق، حتیٰ کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر ایک بڑا طبقہ اسلام کے نام پر جو اپنے آپ کو مسلک دیوبند سے منسلک کرتا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو حنفی المسلک ہے۔ اس مسلک کے بانی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس 2 سال گزارے۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ سمجھئے، میں بس صرف ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، آپ جس کے نام کا آج جلسہ کر رہے ہیں، جس کے نام سے پوروں کے نیاز کرتے ہیں، اس کی حیثیت کیا تھی، اس کا مقام کیا تھا، اس کا مرتبہ کیا تھا، اس کا منصب کیا تھا، بس صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، بس ایک سبق آپ کو دے رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام، اس نیت سے دے رہا ہوں کہ پوری زندگی کبھی بھی آپ کسی کے بھی کہنے پر نیاز امام جعفر صادق بند نہیں چھوڑیں گے نہیں، بس صرف اسی ایک سبق دے کر آپ کو رخصت ہو جاؤں گا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پڑھا۔ ہوا یہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات، امام جعفر صادق نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہو، اپنے ذہن سے فتویٰ دیتے ہو۔ امام اعظم نے کہا حضور ایسی بات تو نہیں، پھر آپ نے بیٹھا لیا، کئی سوال کیے امام اعظم سے، امام جعفر صادق علیہ السلام جواب مل گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بالکل آپ ٹھیک ہیں، آپ اچھے ہیں، دعائیں دیں۔ امام اعظم نے عرض کیا شہزادے رسول، میری خواہش یہ ہے کہ آپ سے کچھ دن میں پڑھ لوں، سفیان ثوری جیسا ولی امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، بایزید بستامی جیسا ولی امام جعفر صادق کا مرید اور شاگرد ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 2 سال امام اعظم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھا۔
ایک مرتبہ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا امام صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ کیا پوچھا؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا صاحب صرف 2 سال۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ صاحب اچھے خاصے آپ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 67-68 سال۔ جس وقت پوچھا تھا پوچھنے والے ہیں اس وقت آپ 67-68 سال کے جواب دیا 2 سال۔ کہا آپ 180 ہجری میں پیدا ہوئے، اتنا سن چل رہا، آپ 67-68 سال کے ہو گئے، آپ بتا رہے 2 سال۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بندے پوچھنے والے حیرت نہ کر، میری زندگی کے 2 سال جو امام جعفر صادق کی غلامی میں گزرے، میں صرف اپنی زندگی کو انہیں 2 سالوں تک سمجھتا ہوں، باقی پہلے کی زندگی بعد کی زندگی میری زندگی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام اعظم جیسا امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، جس کے سامنے امام شافعی جائیں ہاتھ باندھ کر، امام مالک جائیں پیشانی چھٹا کر، امام احمد بن حنبل جائیں شاگرد کی حیثیت سے، وہ امام اعظم جب اپنا انٹروڈکشن کرائے، اپنی زندگی بتائے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ صاحب میری زندگی کے 2 سال جو امام جعفر صادق کی غلامی میں گزرے وہی اصل زندگی تھی، باقی تو سب بس ایسے ہی، باقی سب ایسے ہی، باقی سب ایسے ہی۔ تو یہ تھا منصب، یہ تھا مقام سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ماں، میری بیٹیوں، میری بچی، آپ ہمارے گھروں میں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا جنازہ مناتے ہیں، اور منائیں، طبیعت سے منائیں، بڑھیا سے منائیں۔ ایک کرامت آپ کو سنا دیا ہوں میں نے، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا ایک قول میں عرض کر دوں آپ سے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی روح پر فاتحہ اور رسالے ثواب کرنے والے کو دیکھتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ دو سلمان محمد آباد ہے نا؟ آپ نیاز دلا رہے ہیں ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سیتا پور کے گاؤں محمد آباد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، مگر امام جعفر صادق فرماتے ہیں دنیا کے جس حصے سے بھی میری روح کو اثارے ثواب کی گئی، اثارے ثواب کرنے والے کو میں جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ کل میدان محشر میں اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کر اپنی روح کو اثارے ثواب کرنے والے کے لیے شفاعت اور مغفرت کی ضمانت لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔